شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے وہ بخیل آدمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث پاک سے سیکھنے کو ملا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے، نام نامی اسم گرامی آئے، درود و سلام ہماری زبان پر جاری ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں۔ لا يمسه إلا المطهرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تنزيل من رب العالمين، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے۔ وأنتم حينئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ فلولا إن كنتم غير مدينين، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں۔ ترجعونها إن كنتم صادقين، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی۔ وتصلية جحيم، اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔
إن هذا لهو حق اليقين یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تسبیح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم آج جس عنوان کو لے کر کے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ یہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیسا ہوں، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی عادات کے اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے خیالات اور اپنے ذہن کے اعتبار سے میں کیسا ہوں۔ اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ آئیے ویسے بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، 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 دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ مدینہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن، ان کے دامن، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھوڑا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ مدینہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، مل گئے وہ تو پھر کبھی کیا ہے، مل گئے وہ، مل گئے وہ، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے،
تاجور بھی جہاں کے سائل ہے، تاجور بھی جہاں کے سائل ہے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، دل مدینہ مدینہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے نام مبین کو شام و سحر، ان کے نام مبین کو شام و سحر، ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، ایک وظیفہ ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ مدینہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی، ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی، وقت خفتہ جگا لیا ہم نے، وقت خفتہ جگا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا ان کا ملنا ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ مدینہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ یا مرحبا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر رسالت مآب رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ میں کیسا ہوں، اس کو اسی اگر عنوان سے ہم جوڑ لیں، شکر کے اعتبار سے عابد بھائی، شکر کرنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے اعتبار سے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ انالیسس کیا جائے اپنی ذات کا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ جب بندہ یہ غور کرے کہ میرے اوپر اللہ کریم کے کتنے احسانات ہیں، کتنے کرم ہیں، وہ کریم ہے۔ قرآن کریم میں، برہان رشید میں، الذی خالقک فسواک فعدلک، کہ جس نے ہر چیز کو تجھے پیدا کیا ہے تو تجھے اس اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی جب تو پیدا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ تیرے کان جتنے تھے تو بڑھتا گیا، تیری اتنی مقدار سے کان بھی بڑھتے گئے، ہاتھ بھی بڑھتے گئے، اور اتنی مقدار سے تیرے دل کی جو جتنا بڑھنا چاہیے تھا اتنا بھی بڑھتا گیا۔ اور اگر ایک فرض کیجئے کہ ایک بازو کے اعتبار سے اگر کہیں کہ جتنا تیزی سے بازو بڑھتا ہے اتنا تیزی سے دل بڑھے، تو پھر بندے کا کیا بنے؟ کچھ بھی نہ بنے۔
وہ تو ختم، آنکھیں اتنی جلدی بڑی ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ وہ کریم جو بن مانگے عطا کرے، انہیں اس سے مانگا تو نہیں تھا اے اللہ میری یہ جو تخلیق ہے وہ ایسے ایسے بڑھے، ایسا نہیں مانگا تھا انہوں نے، لیکن اس کریم نے تجھے اپنی شان کے مطابق تمہیں ایسا پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات ہے وہ یہ کہ جو بندہ اللہ کریم نے بندے کو عطا کیا ہے، اس بندہ اس پر شکر ادا کرے، اور یہ نہ کہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، اور جو کمی کی طرف نظر نہ کرے۔ کمی کی طرف نظر کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب سمجھایا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو جیسے ایک جانور تھا بارہ سنگھا، وہ پانی پینے کے لیے گیا دریا کے کنارے، دیکھا کہ اس کو اپنا عکس نظر آیا، تو اس کو اپنے سینگ بھی نظر آ گئے۔ اب اس نے کہا کہ واہ میرے تو بڑے خوبصورت سینگ ہیں، اور اپنے اوپر وہ اترانے لگا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو بڑا وہ۔ تو اب وہ تھوڑی دیر بعد اس کو اپنی پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئیں، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا، میری ٹانگیں تو پتلی ہیں، کاش میری ٹانگیں موٹی ہوتی، بڑی جاندار ہوتی۔ تھوڑی دیر وہ پیچھے ہٹا، اتنے میں اس کو جنگلی کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اب وہ جان بچانے کے لیے جیسے ہی بھاگا، کتے بھی اس کے پیچھے، بھاگتے بھاگتے دوڑتے آخر کار وہ ایک جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ اس کے جو سینگ تھے وہ خوبصورت، وہ جھاڑیوں میں پھنس گئے، زور لگایا اس نے، لگا نکل نہ پایا۔ اب بالآخر کتوں نے آ کر اس کو کام تمام کر دیا اس کا۔ اب یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں جس چیز پر آپ اترا رہے ہیں اسی چیز نے اسے پھنسا دیا، اور جس چیز کو وہ کمزور کہہ رہا تھا کہ یہ ٹانگیں کمزور ہیں، انہی ٹانگوں نے اس کا ساتھ دیا بھاگنے میں۔ انسان اللہ کریم نے دنیا میں وہ حکیم ہے، اور پروردگار حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی مجھے حاجت نہیں تھی، یا یہ چیز اتنی مل جاتی مجھے اور وہ چیز کم ہوتی، ایسا نہ کہیں۔ اللہ کریم نے جو کچھ جتنا بھی جس کو عطا فرمایا، جب بھی عطا فرمایا، اس کے عطا فرمانے میں نہ عطا فرمانے میں حکمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں جب کسان جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، آپ بھی گاؤں دیہات میں رہے ہیں، میں کبھی غور کرتا ہوں اس بات پہ، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ کسان جو ہے وہ ہل چلاتے تھے تو پتہ نہیں، پہلے تو پرندے ہوتے نہیں تھے، جیسے ہی ہل چلتے تھے ایک دم سے پرندے آ جاتے تھے۔ ایسا ہی اب وہ جیسے ہی ٹریکٹر یا بیل کے ساتھ ہل چلتے تھے تو وہ دوڑ کے جو ہے اس کے اندر سے کیڑے کھاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ جہاں جانوروں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہیں اے انسان تجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے، جبکہ تو نے مانگا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کیا احسان ہے، وہ کیڑے جو تیری کھیتی کو تباہ کر دیتے تھے، تباہ کرنے والے تھے، وہ بالکل فری میں انہوں نے کھا لیا، اور تیری جو وہ کھاد، وہ تیری وہ جو سپرے تو نے کرنی تھی اس کے اندر ان کیڑوں سے بچنے کے لیے، وہ فری میں صاف ہو گئے۔ کیا بات! یہ یوں کہیے کہ اللہ کریم کا کتنا بڑا کرم ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کائنات کے اندر جو انسان، اور ساری بات یہ ہے جو کچھ بھی انسان اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا ہے، سب کچھ جو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان اشرف المخلوقات، اور اللہ نے انسان کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ عزت کے بہت سارے اس کے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے جتنی بھی مخلوقات ہے، کتنی ہی طاقتور مخلوقات کیوں نہ ہو، ساری کی ساری مخلوق کو انسان جو ہے وہ سدھا لیتا ہے، مسخر کر دیا گیا ہے انسان کے لیے، یہ عزت دی گئی ہے انسان کو۔ ورنہ دیکھا جائے تو کیا انسان جو ہے وہ شیر کو سدھا سکتا ہے؟ شیر اس کی تصویر ہو سکتی ہے، بڑے بڑے جانور طاقتور کیا مسخر کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ کر لیتا ہے، حالانکہ انسان کی جو ہے وہ جسامت اسے کہیں کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے انسان کو طاقت دی ہے، عقل دیا ہے، علم دیا ہے، معرفت دی ہے، اور اس کے حساب سے اس کو قد و قامت دی ہے، انسان کی جس ضرورت کے اعتبار سے اسے قد چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ کریم کے احسانات ہیں، جو بندہ یاد کرے تو میں کہوں وہ جھکے اور جھکتا چلا جائے، اور زمین پر سر بھی رکھ دے، ساتویں زمین تک بھی چلا جائے شکر ادا کرتے کرتے، تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کا اتنے بندے پر احسان ہے، کرم ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ، بہت اچھے پیرائے میں عابد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے، اور ہمارا شکر کا ذہن بنایا ہے۔ باقی نعمتوں کا جب احساس ہوتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتیں زیادہ ہی ہیں، اور اتنی ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک تقسیم ہے۔ میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جو ہے وہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ علاقہ ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، تو بالکل جب برف پڑتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ یوں بولیے وائٹ چادر اوڑے ہوئے مشکل ہو جاتی ہے۔ واقعی مشکل والا ایک معاملہ ہے، اسے انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہاں جو پانی لوگوں کو پینے کا میسر ہے، اللہ اکبر! عابد بھائی، ہم شہر والے جو رہتے ہیں اس بات پہ غور کریں، دیہات والے غور کریں کہ ہمارے پاس کیا وہ چشموں کا میٹھا صاف پانی میسر ہے؟
جواب ملے گا نہیں. ہم کیسا پانی پی رہے ہیں، اسی فرق دیکھ لیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح عابد بھائی نے فرمایا نا کہ اللہ کریم حکیم ہے، وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، اور حکیم کا کوئی بھی کام یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے ہر جو ہے وہ یوں بولیں خطہ زمین کے اوپر ایک یگانگت اور ایک انفرادیت بہرحال پیدا فرما رکھی ہے. تو بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا کیا کرے، شکر ادا کرے. نگران شورا نے ایک پروگرام میں بڑی پیاری بات کی، یہ کہہ کہ میں اس ٹاپک کو کلوز کر کے اگلی جانب جو ہے وہ چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کبھی بندہ اپنی محرومیوں کی لسٹ بنائے. آپ کاغذ لیں، پین لیں اور لکھنا شروع کریں کہ میرے پاس کیا کیا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وہ لسٹ ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ ہے وہ لکھنا شروع کریں تو یہ ختم نہیں ہوگا. تو جو ملا ہوا ہے وہ یقیناً نہ ملے ہوئے سے کیا ہے، زیادہ ہی ہے. تو اللہ پاک کا کیا کریں، شکر ادا کریں. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. اور شکر ادا کرنے والے عابد بھائی یہ ہم نے دیکھے ہیں، اور ان میں ایک اطمینان دیکھا ہے. یہ اطمینان بھی اور دل میں چین ہونا اور چہرے پر ایک جو ہے وہ یوں بولیں کہ اطمینان کا نور ہونا، یہ بھی اللہ کی بڑی عطا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نور ہے، اطمینان ایک صحت ہے. اطمینان ایک صحت ہے. اگر بندے کے اندر اطمینان نہیں تو وقت سے پہلے وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کے اندر یقین ہے نا، جی، توکل ہے رب کی ذات پر، وہ شخص نہ ہوتے ہی بہت خوش رہتا ہے. کیا بات. اور جس کے پاس ہوتا ہے توکل نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر یوں کہیے کہ ہمیشہ جو ہے اس کا وہ ناشکری کی کھڑکی کھلی رہتی ہے، تو اس ناشکری کی کھڑکی سے بدبو بھی آتی ہے اور تپش بھی آتی ہے. اس تپش کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی بیچارے کا وہ ہو جاتا ہے، صحت بھی ڈل جاتی ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ اندر گھل رہا ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں، بلکہ ایسے رہیں، ایسے زندگی گزاریں کہ یوں کہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ. میں جب بھی کسی سے حال پوچھتا ہوں نا، ابھی آپ نے جو شروع میں گفتگو کی تھی کہ وہاں لوگوں سے پوچھا، تو جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، مزہ آ جاتا ہے. یقین کیجیے کہ جب بھی کوئی کیا حال ہے وہ کہے کہ الحمدللہ، بعد میں جو بات ہے وہ کہے، سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے الحمدللہ لکھ لے، تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنائے. ایک حدیث پاک ہے کہ ہم جو ہے وہ شکر کرنے والوں میں کیسے لکھے جائیں گے، ہمیں کہیں ایسا ناشکروں میں لکھ دیا جائے. تو اس کا ایک بڑا ہی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ جو کوئی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. یعنی دنیا کے نیچے والے کو کیا دیکھے، جیسے اس کے پاس سواری ہے تو اب وہ دنیا کے معاملے دیکھے، میرے پاس اگر بائک ہے تو کسی کے پاس سائیکل ہے یا ہے ہی نہیں سواری، تو پھر کیا کرے، شکر ادا کرے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ میرے پاس اس سے زیادہ دنیا موجود ہے. اور دین کے معاملے میں کیا کرے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ یہ بندہ حافظ قرآن ہے، میں حافظ نہیں ہوں، مجھے بھی حافظ ہونا چاہیے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ عالم دین ہے، مجھے بھی علم حاصل کرنا چاہیے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس طرح وہ ہوتا جائے. اور جو برعکس کرتا ہے، اس کا الٹ کرتا ہے، تو وہ شخص پھر گویا کہ ناشکرا ہے. تو جو اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، تو وہ اس کے نام اعمال میں یہ بندہ شکر گزار لکھا جاتا ہے. مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. آمین. میں کیسا ہوں، خود احتسابی سیلف انالیسس کے اعتبار سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بلال بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، جس طرح شروع میں یہ بات ہوئی اور موضوع بھی ہے کہ میں کیسا ہوں، تو اس میں جس طرح شروع میں کہا کہ سوچنا کچھ اور چاہیے لیکن سوچا کچھ اور جاتا ہے. میں کیسا ہوں اس پر سوچنا ہمیں دین کے اعتبار سے چاہیے تھا کہ ہم اپنے دین میں جو کمزوری ہماری پائی جا رہی ہے تو وہ ہم دور کریں، لیکن ہم وہ دنیاوی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں وہ کمی ہے، مجھ میں اس طرح کمی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر بندہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں رہنے والا ہر بندہ اس سوالیہ نشان پر غور کر لے نا، اپنی ذات پر اگر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرے کہ میں کیسا ہوں. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص ہے، وہ کس بھی حیثیت سے معاشرے میں کردار ادا کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ اگر یہ سوچ لے کہ میں کیسا ہوں اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو میں اس کو دور کروں،
چاہے وہ استاد ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، کوئی کاروباری ہے، نوکری کرنے والا ہے، کوئی بھی شخص ہے، تو اب اگر ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا تھا اور مجھے کیسا ہونا چاہیے، تو اس طرح اگر ہر شخص اس پر عمل کی کوشش کر لے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس دل میں یہ جواب آئے گا کہ اس کو اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہر کوئی اپنے بارے میں ایک کوشش کر لے اور اچھا ہو جائے تو اس طرح بہت ساری خرابیاں خود بخود معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں بندہ بولے گا میں اچھا تو ہوں، کیا خرابی ہے بھائی مجھ میں؟ یعنی آپ بعض اوقات جس میں خرابی ہو اس کو بھی سمجھائے نا، وہ بھی کہتا ہے بھائی کیا خرابی ہے بھائی۔ جی، جیسے میں نے عرض کی کہ ہر ایک بندہ اپنے اوپر یہ سوچے، جو بھی ہے وہ اپنے بارے میں اگر یہ سوچے کہ میں کیسا ہوں، مجھے اپنی کمیاں دور کرنی ہے، خامیاں دور کرنی ہے، تو سارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ کمی تو حضور تب دور کرے گا نا کہ پہلے وہ سوچے تو صحیح کہ میرے اندر کمی ہے۔ بالکل یہاں تو بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی بس ٹھیک تو ہے، صحیح تو چل رہا ہے، نظام کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، خود احتسابی جو کہا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کبھی بھی کہ میں بس پرفیکٹ ہی ہوں اور میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، خامی نہیں ہے۔ یہ چیز پھر شیطانی راستوں کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ بندے کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے میرے لیے کیا حکم رکھا ہے کہ مجھے کس طرح ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے لیے کیا ارشاد ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کی روشنی میں جب بندہ اپنا جائزہ لے گا تو اس کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، اور یہ علم دین کی وجہ سے ہوگا، اچھے ماحول سے وابستہ رہنے کی وجہ سے یہ چیز اس کو پتہ چلے گی کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اور اچھائیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، اور میں اچھائیوں کی طرف کیسے آ سکتا ہوں اور برائیوں سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتا ہوں۔ تو یہی چیزیں حضور نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، ان سب نے یہی چیزیں بتائی ہیں، جس میں عام مسلمانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں موجود ہیں کہ کس طرح وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور جب اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں گے تب جا کے وہ اپنے سے جڑے لوگوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر گھر میں جو سرپرست ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو جو نیچے والے ہیں ان پہ بھی ان کا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اور یہ ایک فطری بات ہے، انسان کی نیچر ہے کہ وہ جس سے متاثر ہوتا ہے اس کی طرح اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، مثال کے طور پر طلبہ ہیں، اب وہ استاد سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے استاد کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے وہ چیز اختیار کریں گے۔ لیکن اگر بڑے ہی اپنی اصلاح سے غافل ہوں گے اور وہ ان برائیوں کی طرف ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لگ جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے اس کا بہت برا اثر نیچے بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہے کہ اچھے ماحول سے وابستہ رہے، اچھی صحبت سے وابستہ رہے، علم دین سے وابستہ رہے، علم دین حاصل کرتا رہے، اور جو چیزیں بندے کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، تبھی وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے میں کامیاب ہو سکے گا۔ مرحبا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم، قرآن رشید میں اللہ کریم نے فرمایا آفحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ اکبر۔ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، کیا تمہیں ہماری طرح پلٹنا نہیں؟ تو یہ دیکھیے کہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز، اس کی تخلیق میں حکمت ہے، اس کی تخلیق میں اللہ کریم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا، ہر ایک چیز اپنے پیدا کرنے پر گامزن ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی اپنے مقصد کی طرف چل رہی ہے۔ اور اے انسان تو دیکھ، تو کس لیے پیدا کیا گیا، تو اپنے مقصد کی طرف چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ یہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ یوں کہیے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بالغ ہونے کے بعد اس کے شرعی احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو ہر دن، ہر گھڑی، ہر مہینہ اس کی زندگی کے اندر اچھائی بڑھتی جائے، اور وہ غور کرے کہ میں اپنی تک بیٹھا غور کرے، کبھی اکیلے بیٹھ کے وہ غور کر لے کہ میں اتنی زندگی گزار چکا ہوں، اب میری ہو سکتا ہے زندگی آگے اور مل بھی جائے، تو میں پہلے تو لمحے کا پتہ نہیں ہے، اگر مل جائے تو کیا میں کل سے اپنی نیکیوں میں یہ اضافہ کر سکتا ہوں، اور پچھلے سال میری نیکیوں میں یہ اضافہ تھا
تو اب میں نے کیا نفل پڑھنا شروع کر دیے، کیا میں نے کوئی درود پاک پڑھا دیے، کیا میں روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہوں، کیا میں اکیلے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتا ہوں، کیا میں اپنے گناہوں پر توبہ کی ہے، کیا میں جو توبہ کر چکا ہوں اس پر کاربند ہوں بھی کیا پھر گناہوں میں پڑ گیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس کو مزید نکھار رہی ہیں، ان نکھارنے والی چیزوں سے اس کو خود غور کرنا ہے، اور اللہ نے اس کو عقل دی ہے غور کرنے کے لیے، اس کے پاس وقت ہے۔ یہ جو زندگی اور موت کے درمیان کا یہ جو وقت ہے، یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ وقت تمہیں دیا گیا ہے اس مرنے کے بعد بہتر زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت کو ایسے ضائع نہ کریں کہ اس وقت کو آپ ہم یوں ہی ضائع کر دیں اور پھر قبر میں اور محشر میں پچھتانا پڑ جائے۔ اللہ بچائے۔ اس لیے آج اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جی جو بندہ اپنے آپ کی بہتری کے لیے کچھ نہیں سوچتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کی بہتری کے لیے سوچتا ہوگا؟ نہیں، بلکہ سب سے پہلے بندہ اپنی آخرت کو ترجیح دے، اپنی آخرت کے لیے دوسروں کے فائدے کو نہ دیکھے۔ دوسروں کے فائدے کو مطلب کیا ہے کہ اتنی مگن ہو جانا کہ بچوں کی فکر میں لگ جانا، اتنا مگن ہو جانا کہ فرض کو چھوڑ دینا۔ اللہ بچائے۔ ایسا تو نہ کرے، یہ بندہ تو خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے جی کہ دوسروں کی وجہ سے اپنا جو ہے وہ نقصان کیا جا رہا ہے۔ جہاں بچوں کے لیے روزی حلال کمانا ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھی نیت کے ساتھ عبادت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مت بھولو۔ قبر کے اندر تم اکیلے ہو گئے، صحیح، وہاں تم سے اکیلا پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اکیلا کھڑا کیا جائے گا۔ وہاں تمہیں خود اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے آج ہی ہم غور کر لیں اور اپنی زندگی کو بہتر شاہراہ پر ڈال دیں، بہتر طریقے پر ڈال دیں، تو انشاءاللہ العزیز شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور جو بندہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ میں لکھا، اور یوں کہیے کہ آپ نے کئی عبارتیں اور احادیث سے یہ ثابت کیا ہے، ان کی گفتگو کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، اور اس کی پچھلی قضا نمازیں جو اس کی قضا ہو گئی ہیں، وہ ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ، ان کمانے کے ساتھ ساتھ جتنا وقت ملتا ہے وہ اس کو قضا کرے، پچھلی نمازوں کو، فرض نمازیں جو اس کی رہ گئی ہیں ان کو قضا کرے۔ اگر ایسے میں اس کو موت آ جائے تو فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہوگی، اللہ کریم اس کو بخش دے گا رحمت سے، کیونکہ وہ ایک توبہ والے راستے پہ چل پڑا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سلمان بھائی، ایک تو ہوتا ہے کہ جو بڑی عمر کے ہیں، نہیں بلکہ کئی نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نگاہیں نیچی کی ہوئی ہوتے ہیں۔ اگر اس پر ایک اور اعتبار سے غور بندہ کرے، جس طرح بلال بھائی نے ایک بات کہی، وہ بات میں چاہ رہا ہوں وہ اس کو رجسٹرڈ باقاعدہ طور کے اوپر نوٹس جو ہے اس کا لیا جائے۔ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے بھی ہیں۔ ہم نہ کرنے والے کام بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دنیا داری کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، یہ بندہ بد اخلاق جو ہے وہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ بن جاتا ہے، بد کردار جو ہے وہ بن جاتا ہے، یا یوں بولیے کہ بے حیائی والے جو معاملات ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو نام کیا دیتا ہے؟ کیا ہے؟ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ کوئی دنیا نہیں ہے، اس کو کوئی ساتھ لے کے نہیں چلنا۔ بھائی وہ جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ملعون ہے، جی وہ تو لعنت کی گئی چیز ہے۔ ایسی چیز جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، اس سے تو ویسے ہی بچنے کا حکم ہے، اور ہم نے اس کو اپنے جو ہیلے بہانے ہیں، جو غلط جو کام ہے، ان کے لیے دلیل یہ بنا لیا کہ یہ دنیا داری ہے۔ وہ جسے ہم خالصتاً دنیا داری کہہ رہے ہیں، اس دنیا داری سے تو دین نے منع کیا ہے کہ ایسی چیز، وہ کام، وہ عمل جو بندے کو اللہ رسول سے دور کر دے۔ دنیا وہی ہے، حقیقتاً دنیا وہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے اور اس کا مطمع نظر، اس کی نیت یہ ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس انداز میں کر رہا ہے کہ جس کام سے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا اس سے وہ رکا ہوا ہے، اور جس انداز میں تجارت کا حکم دیا گیا ہے اس انداز میں وہ تجارت کر رہا ہے، تو اب وہ اگرچہ بازار میں ہے، شریعت پھر بھی اسے کہہ رہی یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا اور اس کے رسول کا قرب پانے کا ذریعہ ہے جس کو اس بندے نے اپنایا ہوا ہے۔ تو وہ جو دنیا ہے جس کی شریعت میں مذمت بیان کی گئی ہے، اگر ہم اس کو یوں لے رہے ہیں کہ میں نے جو غلط کام کیا ہوا ہے یہ دنیا داری ہے،
تو معذرت کے ساتھ آپ جب مسلمان ہیں اور یقیناً مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، یہ اسلام کا حسن ہے سلمان بھائی، کہ ہمارے دین میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی عبادت یا کوئی ایسا انداز جو ہے نا نہیں ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے، نہ اس نے شادی کرنی ہے، نہ بیوی بچے ہوں اس کے، نہ کاروبار کرنا ہے، بس مسجد ہو اور وہ آدمی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی عبادات کا یہ حسن ہے۔ جیسے میں نے تجارت کے حوالے سے عرض کیا، آپ بازار جا رہے ہیں لیکن بازار میں بھی آپ کا انداز وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو اب بندہ وہ بازار کے اندر ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی طرح گھر کے اندر ہے، بیوی بچوں کی پرورش کر رہا ہے، انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کے تو سارے کے سارے کام وہ جسے دنیا داری کہا جا رہا ہے بظاہر، لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کر رہا ہے، اسلام دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر اللہ کی رضا کی نوید ہے۔ تو ہمیں اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمارے سب مسائل کا حل اسلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کے اندر عمل ہے۔ درست فرمایا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، تو ان سے رکنا کیا ہے ضروری ہے۔ شادی کا موقع ہے، اب کیا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کیا کریں، دنیا داری ہے، یہ کون سی دنیا داری ہے بھائی؟ آپ اپنے پیسے کو جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں، بھائی اس کا کچھ کھانا آپ نے جو بنوایا ہے اس میں ایک ڈش اضافہ کروا لیں گے، پیسہ اگر خرچی کرنا ہے، نہیں کچھ کرنا، کہیں اور نہیں لگانا، کوئی مسجد نہیں بنانی، مدرسہ نہیں بنانا، کسی اور کی جو ہے وہ مدد نہیں کرنی، یا کار خیر میں کہیں اور نہیں لگانا، تو اپنے اوپر ہی لگا لیں۔ تو یہ کام نہ کریں، یہ اس جو نہ کرنے کا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے، وہ نہیں کرنا۔ میں کیسا ہوں، بلال بھائی نے بہت اچھی بات کہی، دو لفظوں میں اس کو جو ہے نا وہ لیا، کہ کچھ کام کرنے کے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، اور کچھ کام رکنے کے ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ نہیں رکیں گے تو پھر وہ کام جو نہیں کرنا تھا اگر وہ کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ اچھا، بعض اوقات بندہ غلط نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جہاں ایک غلط ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے اس میں یہ کسی طرح موجود ہوتا ہے، تو وہ نرگے کے اندر یہ بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیا ہے، پس جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے، جیسے میں نے ایک بات کہی، آتش بازی کر رہے ہیں شادی کے موقع پر، بالکل نہیں کریں۔ اللہ کریم جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اللہ شادی خانہ آبادی فرمائے، لیکن شادی خانہ آبادی کس نے بنانی ہے؟ اللہ نے بنانی ہے نا۔ اس کو شادی خانہ آبادی کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن ہم جب اسی رب کریم کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر شادی خانہ بربادی ہی ہوگی، اور کیا ہوگا، آبادی تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے کیا ہے، رکیں۔ ڈھول تماشے اس طرح کے جو کام ہیں ان سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بے پردگی والا معاملہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مخلوط جس طرح جو ہے وہ معاملہ ہے، عورتیں بھی ہیں، تو پھر اب جس طرح کے معاملات شادیوں کے اوپر ہوتے ہیں اسی اعتبار سے بن سنور کر مرد بھی کیا ہیں وہیں پر ہیں، خواتین بھی کیا ہیں وہیں پر ہیں، یہ مکس گیدرنگ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی کلیئر لائن ہے دین اسلام کی، بڑا کلیئر انداز ہے دین اسلام کا، what to do، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ سب بیان کیا جا چکا ہے۔ ہمارا کام ٹو ایکٹ اپون ہے، ہم اس پر کیا کریں، عمل کریں، اور اس اعتبار سے غور کریں اپنے آپ پر کہ جن کاموں پر اللہ رسول نے روک لگائی ہے، جن کاموں کے کرنے پر دین اسلام نے جو ہے وہ اسٹرکٹلی فوربیڈن والا معاملہ رکھا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، کیا میں وہ ایکٹیویٹیز پرفارم تو نہیں کر رہا، کیا میں وہ کام کر تو نہیں رہا؟ اس پر غور کیجئے گا، سلمان بھائی، باتوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنے یوں بولیے کہ انداز کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے بھی۔ کچھ لباس ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس کیسا ہے، اس کو دین اسلام کے فلٹر سے گزار کر دیکھیں۔ پانی ہے نا، پانی، گندا پانی وہی پانی ہی ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، لفظ کیا ہے ساتھ میں، گندا پانی ہے۔ تو صاف کرنا تو کیا کرنا پڑے گا، فلٹر، یا تو اس کو فلٹر کرنا پڑے گا، یا پھر اس کو ریورس آسموسس پلانٹ میں سے، RO پلانٹ میں سے کیا کرنا پڑے گا، گزارنا پڑے گا، پروسیس میں سے گزرے گا، اور جب پروسیس ہونے کے بعد جو بچے گا وہ کیا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان معاملات کو ہمیں دین اسلام کی جو روشنی ہے اس کے تحت اس کو دین اسلام کے فلٹر سے اس کو کیا کرنا ہے، گزارنا ہے۔ تو جو دین اسلام پرمیزیبل رکھے وہ کریں، جس سے روک دے اس سے کیا کر لیں، رک جائیں، اور یقین مانیں بڑی برکت ہوتی ہے زندگی کے اندر، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو اپنے آپ پر اپنے معاملات پر ہم یہ چیک ضرور لگائیں، یہ ضرور دیکھیں کہ جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، پہلے نمبر پر تو یہی بات اگر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روکا گیا ہے یا نہیں روکا گیا۔ بعض جگہوں پر پتہ ہوتا ہے کہ بڑی چیزیں واضح کرسٹل کلیئر ہوتی ہیں، بے پردگی سے روکا گیا، سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، جو ہے وہ بد نگاہی سے روکا گیا ہے، ہر مسلمان کو کیا ہے پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اگر یہ ہو رہا ہے زندگی میں تو یہ زہر گھول رہا ہے، یاد رکھیے، اور یہ اس کا نقصان الیاذ باللہ دنیا میں تو جو ہے سو ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، آخرت کا عذاب یہ بڑا شدید ہے اور پھر باقی رہنے والا بھی ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ حافظ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا سلمان بھائی، بعض لوگوں کی پہچان اور گناہوں سے ان کا پیار یوں دیکھا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں، بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو دین کا شعور ہے، سمجھ ہے، مثال کے طور پر دین کی طرف مائل آدمی ہے، شادی ہے گھر میں یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈھول تماشے باجے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے وہ بھائی ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، یہ ڈھول کے پیسے میں دوں گا، توبہ یا اللہ، یہ باجے جو آئیں گے باجے بجانے والے ہیں وہ اس کا خرچہ میں کر دوں گا۔ اور یہ بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں، اگر انہیں آپ کسی نیکی کے کام کی ترغیب اسی وقت دلائیں گے نا تو یہ آپ کو وہ کہانیاں سنائے گا کہ زمانے میں اس سے بڑا محتاج کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں جو اس شادی کے اندر ڈھول تماشے کا جو معاملہ ہے اس کا خرچہ میں کروں گا، یا فلاں جو چیز ہے نا جی غلط چیز، وہ گانے گائے جاتے ہیں بعض اوقات، بعض برادریوں میں اور بعض جگہ یہ رواج ہوتا ہے شادی سے پہلے جو ہے نا وہ ایک ہفتہ پہلے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا اس کے اندر بھی وہ متعین ہوتے ہیں رشتہ دار، آج فلاں پھوپھی نے جو ہے نا وہ گانے کا جو خرچہ ہوگا، لوگ جو آئیں گے ان کے پیسے ان کا خرچہ یہ دے گی، اور پھر وہ اگلے دن فلاں رشتہ دار، اگلے دن فلاں رشتہ دار، یہ باقاعدہ باریاں طے ہوتی ہیں اور لوگ اس گناہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مزاج ایسا بن چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی بچنا بھی چاہ رہا ہے تو اسے بھی مجبور کیا جائے گا، ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایسے جو افراد ہیں وہ غور کریں میں کیسا ہوں، میری پہچان کیا ہے، کہ فلاں جہاں کہیں شادی بیاہ ہوگی وہاں اس آدمی کا یہ کردار ہوتا ہے، اس نے اپنی پہچان ایک جدا سے بنائی ہوئی ہے، تماشے کر رہا ہوگا، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوگا، اور بعض اوقات علمان والحفیظ یہ جو لوگوں کی پہچان یہ بن جاتی ہے، کوئی گناہ کا کوئی معاملہ بھائی کوئی اس طرح کا کرنا ہے، کس سے رابطہ کیا، او جی فلاں بندہ ہے، اس سے رابطہ کیا جائے، اس کے روابط ہیں اس طرح کے غلط کام کرنے والے افراد سے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، خود غور کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے کس اعتبار سے پہچان رہے ہیں، یہ وہ آدمی ہے بھائی اس کو ہر وقت، بعض افراد وہ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سلمان بھائی کو کال کرنی ہے، کسی اور بندے کو آپ نے رابطہ کرنا ہے اس سے، تو بھائی یہ عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے یہ اسلامی بھائی، یا یہ مسلمان، اس کی روٹین یہ ہے 10 بجے سو جائے گا مثال کے طور پر، عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائے گا۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں اگر کہیں کوئی اس طرح کی ضرورت پڑ جائے، مشورہ ایمرجنسی سے ہٹ کر رابطہ کرنا، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، 1:30 بج رہا ہے، رات کو جاگ رہا ہوتا ہے جی بندہ، تو فیس بک پر آن لائن ہوگا، آپ دیکھ لیں ابھی یوں ہوگا فلاں ہوگا، یعنی خام یہ کیا پہچان بنائی آدمی نے، اور حالانکہ ایسا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ آن لائن نہیں ہوگا تو پتہ نہیں اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اس کا کاروبار ہے، کاروبار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنی بعض پہچانیں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ ہم غور کریں پہلے جو بزرگان دین تھے ان کی پہچان کیا تھی، یہ وہ بندہ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھنے والا ہے، یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جن کی پہچان یہ ہے کہ یہ 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یہ فلاں ہیں ان کی پہچان یہ ہے، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ حمامت المسجد کے نام سے مشہور ہے، مسجد کے ساتھ ان کا پیار محبت لگاؤ اتنا ہے، یہ اللہ کے فلاں بندہ ہے یہ روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اذان مسجد میں سنتا ہے۔ ہم اپنی پہچان ہم نے کیا بنائی ہوئی ہے،
ہر آدمی اپنے آپ پر غور کرے، فکر کرے، سوچے اپنے بارے میں کہ میں کیسا ہوں، مجھ سے شریعت کا مطالبہ کیا ہے، مجھے ہونا کیسا چاہیے تھا، اور میں کس ڈگر پر چل گیا ہوں۔ بعض کی پہچان پھٹے باز بھی ہوتی ہے، جی بعض کی پہچان پھٹے باز بھی ہوتی ہے، بعض کی پہچان مزید فسادی کی بھی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب جیسے وہ صلح کرنے کے لیے جا رہے ہاں جی، اچھا وہ اندر ہے، بس پھر تو کام ہو گیا، یعنی کہ مزید کام بگڑ گیا۔ تو یہ پہچان جو ہے وہ اچھی پہچان، عدنان بھائی نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی کہ آپ خود دیکھیں گے میری کیا پہچان ہے، یعنی کہ یہ کہا جائے اچھا اس کو وہ کہیں بیٹھا ہوگا گلی کونے میں، کہیں کھونچے میں بیٹھا ہوگا، کہیں کونے میں گلی میں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے، صبح فجر کی نماز میں ہوگا، کاش ایسا ہو۔ تو یہ کہ وہ شخص ہم خود دیکھیں کہ میری کیا پہچان ہے، کیا میری پہچان اللہ والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا شیطان کے ساتھ اور شیطانی کام والوں کے ساتھ۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان بھائی یہاں پہ میں تھوڑا سا کروں گا، شادی کے جیسے حوالے سے بات چل رہی بہت سی جگہوں پر اس طرح دیکھنے میں آیا ہے، جس کے یہاں شادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو عموماً یہ انداز ہوتا ہے طریقہ کار، شروع میں نعت خوانی کرا لیں گے کمرے میں گھر پہ بھائی شادی کے سلسلے میں، اور اس کے بعد سے پھر اگلے دن سے ڈھول گانے باجے اور یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ شاید وہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو کہ ہم نے نعت خوانی تو کرا لی تو اب برکت والا معاملہ تو ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آگے شادی ولیمے سب تک وہی سارے خلاف شرع کام چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر درخواست یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی گھر میں برکت رہے، خیر رہے، ناچاکیوں سے بچے رہیں، جھگڑوں سے بچے رہیں، تو یہ جو اتنے سارے کام کر دیے، شروع میں نعت خوانی کرانے کے بعد جو اتنے سارے نحوست والے کام کر دیے، تو اس کے بعد خیر و برکت کہاں سے آئے گی گھر پہ؟ تو گھر پہ جو چپکلشیں میاں بیوی کے درمیان شروع ہو جاتی ہیں، شادی کو ہفتہ نہیں گزرتا اتنے خطرناک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہم یوں غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ پاک کو جو اتنا شدید ناراض کر دیا، ابھی انہی دنوں میں اتنا سخت ناراض کر دیا، تو رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر میں کہاں سے آئیں گی؟ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اطمینان کے ساتھ اور سکون والی زندگی گھر میں چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو یا جو نئی دلہن گھر پہ آئی ہے اس کا گھر کی دیگر خواتین کے ساتھ اگر اچھا تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو پھر خیر کے کام کرنے چاہیے تھے۔ جو بھی ایونٹ تھا شادی کا، وہ سب اگر شریعت کے مطابق ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی برستی، نعمت بھی برستی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو شادی کے بعد بھی ان کی زندگی اتنی اچھی گزر رہی ہوتی کہ لوگ ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ظاہری بھی ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے اور کچھ باطنی کی طرف بھی غور کرنا ضروری ہے۔ آپ نے ظاہری طور پہ تو یہ ناجائز کام نہیں کیے، ٹھیک ہے، شریعت کے جو خلاف چیزیں ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ نہیں کی، لیکن باطن یہ ایسا ہے کہ پہلے دن سے ہی بدگمانی شروع کر دی، شادی ہوئی پہلے دن سے ہی بہو کے اوپر بدگمانی شروع کر دی، پہلے دن سے ہی غیبت چغلی شروع کر دی، پہلے ہی دن سے آپ نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ یہ جو باطنی چیزیں ہیں ان کی طرف بھی غور کرنا ضروری ہے۔ درست فرمایا۔ جو ظاہری تو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا فرض کریں اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ نہیں کیے وہ کام، لیکن کیا یہ باتیں ہیں اس کا بھی سدھرنا ضروری ہے۔ درست فرمایا عابد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ دو باتیں میں اس میں سے جو ہے وہ لینا چاہ رہا تھا، ایک بلال بھائی کی بات سے، ایک عابد بھائی کی بات سے، تو ان میں سے میں چلیں ایک ابھی لے لیتا ہوں۔ عابد بھائی نے جو بات کہی ہے کہ بدگمانی، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، میں کیسا ہوں یہ غور کریں، بدگمانی کرنے والا تو نہیں ہوں۔ بہو ہماری تسبیح پڑھ رہی ہو، ہم سوچیں جادو کر رہی ہے، اور بیٹی ہماری تسبیح پڑھ رہی ہو تو کیا کر رہی ہے؟ اللہ اللہ کر رہی ہے، تو اللہ اللہ کر رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیں اس تقسیم پر، یہ کیسی تقسیم ہے؟ اور جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، جادو ہو جاتا ہے، لیکن آپ بولیں کہ چٹکی بجائیں گے اور جادو ہو جائے گا، تو یوں تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو پوائنٹ ہے وہ اس کے اوپر آئیں، وہ یہ ہے بدگمانی نہ کریں۔ جس طرح ہم اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ جب ہماری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے دعا کر رہی ہے، بس یہ تو ہماری بربادی کی ہی دعا کر رہی ہے، بس ہم برباد ہو جائیں، دعا کر رہی ہے سانس مر جائے، جان چھوٹ جائے، اور بیٹی دعا کر رہی ہے تو کیا ہے؟ بیٹی تو دراز ہی عمر بالخیر کی دعا کر رہی ہے، ہماری بچی تو دیکھیں کتنی اچھی بچی ہے، دعا کر رہی ہے۔ تو یوں بدگمانیاں کر کے اپنی زندگی میں اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی میں زہر مت گھولیں، ورنہ اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر ہمیں ہی جو ہے وہ
برداشت کرنا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے نا تو پھر یہ شعور ملے گا, تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ پتہ چلیں گی اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. بلال بھائی نے جو بات کی تھی اس کو بھی میں تھوڑا لے لوں, اب ذکر میں نے کیا ہے رہ نہ جائے. نعت خوانی جو کروا رہے ہیں نا, اس میں ذرا نیت دیکھ لیں کیا ہے, اس نیت کو چیک کر لیں کیا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اس پہ تبصرہ تو امیر سنت جو فرمائے اور وہ بات جو فرمائے وہ بات ہم سب کو جو ہے وہ غور کرنی چاہیے. بہرحال نیت ضرور اس پر غور کریں کہ کیا یہ للہیت پر مبنی ہے یا صرف شو آف ہی ہے. ایک بڑی سخت بات ہے تو وہ میں نہیں کہتا, آسان بات بہرحال جو ہے وہ یہ ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ ہم جو یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں کیا یہ نیکی مل جائے اس لیے کر رہے ہیں یا یہ نظر آ جائے اس لیے کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نیت کا درست ہونا کیا ہے ضروری. جب نیت درست ہوگی تو پھر اللہ نے چاہا تو جو باقی کام ہے نا اس پر تو ویسے ہی روک لگ جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کی کالز دیتے ہیں, میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ اپنی خوشبوئیں لٹا رہا ہے. سلمان بھائی ایک کلام سنا دیجئے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. کال لیتے ہیں. محمد ندیم اتاری بول رہا ہوں اپنا لاہور مرکز الاولیاء سے. حضور یہ نعت سنا دیں. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل نعت لشد پیدا جانا. مثل تو نہ شد پیدا جانا. امام سنت کا کلام ہے ماشاءاللہ. یہ فارسی کا یہ جو آخری آپ نے تھوڑا اس میں وہ ہو گیا, صاحب ہو گیا, کوئی بات نہیں. مثل تو نہ شد پیدا جانا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کال لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری یوسی دلے والی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا چنگا سلسلہ ہے, بڑا پیارا سلسلہ ہے. ایسا بڑا شوق نال ویکھدے ہاں تے سانوں بہت کچھ سیکھن تو حاصل ہوندا ہے. اج دا موضوع ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھساں. تے نعت خان اسلام بھائی نو ارساں کہ سانوں اے والا کلام سنا دے. وسوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. امیر سنت کی منقبت سننی ہے. ان کو چشتیاں سے میسیج ہے, پیر اتار ہے, ضلع خوشاب سے میسیج ہے جی. اور یہ کہہ رہے ہیں, یہ میسیج میں لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام سے ایک زندگی بہتر بنانے کا سبق ملتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی پروگرام آپ کا, کیا بات ہے اس پروگرام کی, بہت زیادہ سبق ملتے ہیں اس پروگرام سے. اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ جی. کال لیتے ہیں. سلیمان بھائی اپنی مرضی کا کوئی کلام سنا دیں. بڑی مہربانی جناب. ویس بھائی سنائیں گے اپنی مرضی کا کوئی کلام. یہ بتائیے گا بھی یہ میری مرضی کا, ساتھ اس کو مینشن کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. اویس بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق شان عزت کا. بڑی مہربانی جی. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد بھائی ہیں اور ان کو کلام سننا ہے. کرم جو آپ کا ایسے کہ ابرار ہو جائے. آپ کا پروگرام زندگی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیرہ. کچھ کلام سنائیں ویس بھائی, پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک
کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جالم یاتی نظیروں کفی نظر البحر على بل موجودا البحر على بل موجودا مر بکسو طوفان ہوش روبا مر بکسو طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یاتی ندیروں کفی نظر یاتی نظیروں کفی نظر مثل سونا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو آنا فیا تشوا سخا ساتم آنا فیا تشوا سخا ساتم اے گیسوے پاکے ابرے کرم اے گیسوے پاکے ابرے کرم برم سنہارے ریم جم بر سنہارے ریم جم تو بوند ادھر بھی گرا جانا تو بوند ادھر بھی گرا جانا یاتی نظیروں کفی نظر بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تیغ تھا ارشاد احبانا تیغ تھا لاچاری سے راسا پڑا جانا لاچاری سے راسا پڑا جانا یاتی نظیروں کفی نظر یاتی نظیروں کفی نظر مثل سونا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا یاتی نظیروں کفی نظر کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کوئی دو سیرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے کیا بتاؤں
آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا یہ آپ کی مرضی والا کلام تھا میرا خیال ہے، یہ اس کی فرمائش تھی، اس کی فرمائش تھی، مرضی والا کلام وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، بالکل ماشاء اللہ. پیش کرتا ہوں. جی جی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، جو تیرے در در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. یا مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے. اور ابھی ہم آپ کو ایک نگران شورا کا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے. شہرت کی طلب ہی یہ ریاکاری کا مین پھاٹک ہے، مین انٹرنس ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں شہرت کی طلب ہے جو کہ نکلنا آسان نہیں ہے، ہم تو جھوٹے لوگ، مطلب عجیب بیکار قسم کے لوگ ہیں. میری کو تو کوئی طلب نہیں ہے. ابے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا طلب نہیں ہے؟ مالدار کہتے ہیں میرے کو مال کی کوئی ہوس نہیں ہے. بھائی جانا اللہ کی راہ میں، مسجد میں بیٹھ جا. روز دکان پہ جانا ہے، ایک دن کاروبار نہیں ہوگا تو دل بیلا، دل کھٹا. حب جا کر مارا ہوا آدمی، چار آدمی میں جب تک بات کی ہوگی دل کھٹا دل میلا.
اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس نے تو ہمارا اور بیڑا غرق کر دیا. کہتے نا ہم تو بل سے ڈوب رہے تھے, اس سوشل میڈیا نے ہمیں زیادہ دونوں ہاتھوں سے ڈبویا ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہماری نفس ہمیں ماننے بھی نہیں دیتی کہ تو حب جا کا مارا ہوا آدمی ہے, تو نیک کسائی اچھا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ حب جا کے باب میں امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے نیک بندے کبھی شہرت کی طلب میں نہیں ہوتے, مگر اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے بعض بندوں کو مشہور کر دیتا ہے. انہوں نے شہرت مانگی نہیں ہے, یہ شہرت کے پیچھے گئے نہیں ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ تو واز تک نہیں فرماتے تھے, انہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں نصیب ہوئی. انہیں تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لعاب دہن کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں. آپ کہاں لوگوں میں آتے تھے؟ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے منع کر دیا تھا اپنے پیر و مرشد سیری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ کہاں لوگوں میں آتے تھے؟ یہ آئے نہیں ہیں, یہ لائے گئے ہیں. وہ حدیث پاک ہے نا, جو منصب طلب کرتا ہے نا اس کو منصب کے سپرد کر دیا جاتا ہے, یعنی وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور میرے سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ مجھے سفر میں ایک ساتھی مل گیا. اب وہ ساتھی مل تو گیا, میں بھی اکیلا تھا, مجھے مل تو گیا, اب ملا تو اب وہ تھوڑے وقت سمجھ میں آ گئی کہ یار اس سے جمے گی نہیں. تو میں نے دعا کی یا اللہ یہ میرے سے جدا ہو جائے تو بہتر ہے, اور الحمدللہ وہ مجھ سے جدا ہو ہی گیا. تو نہیں, آپ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ یار آپ کی طبیعت خاموش رہنے کی, یہ غیبت سے بچنے کی, اب گلے ہی ایسا پڑ گیا جس کو غیبت کے بغیر چین ہی نہیں آتا. اب وہ جب دیکھو کوئی غیبت, جب دیکھو کسی کی برائی, جب دیکھو کسی کی لگائی, جب دیکھو کسی کی بجائی. اب ایسے کے ساتھ رہ کر بندہ کرے گا کیا؟ میں نیکی کمانے آیا ہوں, میں سدھرنے آیا ہوں, میں بگڑنے نہیں آیا. میں سفر اس لیے کر کے آیا ہوں کہ میری گناہ ختم ہو اور میری نیکیاں بڑھیں, میری برائیوں کی عادت چھوٹے اور میرے میں اچھائیوں کی عادت آئے. میں اس لیے آیا ہوں. اب اگر کسی کے ساتھ آؤں کمرے میں سوئیں, وہ بھی غیبت, چگلی, تہمت. یہی بات اسلامی بہنوں کو غور کرنی ہے, عورتوں کو بھی غور کرنی چاہیے. مطلب کسی بھی نیکی کے راستے میں جا رہے بلکہ گھر میں بھی یہی انداز ہونا چاہیے نا, مطلب کہ بری باتوں سے تعلق کیا. تو اللہ کرے کہ ہمارا قفل مدینہ لگا رہے. آمین آمین آمین. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہاں جو ہے وہ ہم مدنی چینل کے ناظرین موضوع کو مزید آگے جو ہے بڑھاتے ہیں. میں کیسا ہوں, شہرت کے اعتبار سے نگران شورا نے بتا دیا, غور کر لیں. بندوں کو اپنا ایڈورٹائزمنٹ کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری مشہوری ہونی چاہیے, اور اس کے لیے لوگ بہت کچھ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ایک جملہ بولا جاتا ہے, نیگیٹو پروموشن از اے پروموشن, کہ نیگیٹو اعتبار سے اگر مشہور ہوتا ہے بندہ تو یہ بھی کیا ہے, اس کی مشہوری ہے. تو ایسی مشہوری جس میں نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو لے کے کرنا کیا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اپنے آپ کو بندے کو بچانا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اپنے قلب کی, اپنے باطن کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جس طرح نگران شورا نے فرمایا, اس میں پیکیج میں کلام فرمایا ہے, حب جا ہے, حب مدح ہے, ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ کیسے بچائیں گے, پتہ چلے گا تو بچائیں گے نا. تو مطالعہ فرمائیں, اسٹڈی جو ہے وہ کریں, اور باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ بندے کو معلوم ہوں گی, اور بندہ جب ان سے اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ الکریم اچھی اور بہتری والی جو قلبی کیفیات ہیں ان سے انشاءاللہ الکریم روشناس بھی ہوتا جائے گا, اور ان کو اپنانے میں کامیاب بھی ہوتا چلا جائے گا. بعض اوقات بندے کو پتہ چلتا ہے فلان جگہ سیل لگی ہوئی ہے, تو پتہ چلتا ہے اور بندہ کیا کرتا ہے, وہاں پہنچ جاتا ہے. نالج ہے نا, یہ بعض اوقات بندے کو کیا کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے, کھینچتا ہے اپنی طرف. تو یوں جب باطنی بیماریوں کا اور دل کے اندر جو موجود کثافتیں ہیں, جب ان کا بندے کو ادراک ہوتا ہے, اور پھر اس کثافت سے دل کو بچا کر لطافت کی طرف, یعنی یوں کہیے کہ اس جو ہے وہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچا کر روحانیت کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف ٹریول کیسے کرنا ہے, جب اس کی بندے کو افادیت معلوم ہوتی ہے, فائدہ معلوم ہوتا ہے, برکت معلوم ہوتی ہے, تو پھر بندے کا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. صفائی کی اہمیت ہوگی تو کیا کرے گا, اپنے آپ کو گندگی سے بچائے گا. سچ کی اہمیت ہوگی تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا. حلال کی اہمیت ہوگی تو حرام سے اپنے آپ کو کیا کرے گا, بچائے گا. اچھے اخلاق کی اہمیت ہوگی تو برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو ایک چیز کی اویئرنس اور اہمیت جب بندے کے سامنے ہوتی ہے تو پھر بندہ
اس چیز کو لیتا ہے اور دوسری چیز سے کیا کرتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا ہے. فروٹ رکھا ہوا ہے سامنے, سیب ہے 2 طرح کا ہے, بلکہ بعض جگہوں پر 3 طرح کا بھی ہوتا ہے. تو جس کو اویئرنیس ہے وہ اپنے حساب سے اس کو جو لینا ہے وہ وہی لے گا. کیلا ہے ماشاءاللہ, اس دفعہ اللہ کی رحمت سے کیلے کی جو فصل ہے یہ بہت زبردست ہوئی ہے, اور کیلا یہ بڑی یوں بولیے کہ عمدہ قسم کا بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اور ایک مناسب ریٹ پر بھی کیا ہے یہ اویلیبل ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو یہ جو ہے وہ بندہ لے رہا ہے. بعض اوقات پھر 2-3 کیٹیگری کا بھی ہوتا ہے کیلا بھی. تو جو سمجھدار بندہ ہے وہ وہی لیتا ہے جو اس کو کیا کرنا ہے, لینا ہے اچھی کوالٹی کا ہی لے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. کیا ہے, اچھی چیز کی پہچان ہو اور اس کی اہمیت بھی کیا ہو معلوم ہو, تو پھر بندہ کیا کرتا ہے, اسی پر ہاتھ رکھتا ہے. تو جب ہمیں یہ چیزیں اویئرنیس ہوں گی علم کے اعتبار سے بھی, تو کیا ہوگا انشاءاللہ ہمارا یہ برے افعال ہیں, برے کام ہیں, دل کی جو باطنی کیفیات ہیں, یہ جو بری کیفیات ہیں, ان سے بچنے کی جب بندہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اچھائی کی جانب اس کا سفر بڑھتا چلا جائے گا. اور یہاں میں ایک اور بات کہتا چلا جاؤں, کیلے کی فصل ماشاءاللہ جنہوں نے لگا رکھی ہے, اور اس کا پھل بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور یہ ہمارے اگر سندھ کی پٹی کو اگر دیکھا جائے, یہاں سے اگر آپ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں, یہ حیدرآباد سے آگے بالخصوص آپ آ جائیں, شہداد پور آ جائیں, ٹنڈو آدم آ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ٹنڈو محمد خان کی طرف جو ہے وہ آپ آ جائیں, اور یہ جو ایک پوری پٹی ہے, جس طرح میں نے شہداد پور, ٹنڈو آدم اور یوں مطلب نواب شاہ تک جو ہے بالخصوص یہ جو پورا علاقہ ہے, یہ کیلے کی فصل سے کیا ہے, مالا مال ہے اور پر بہار ہے. اور ہمیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم ٹریول کرتے تھے, سفر کرتے تھے, وزیر آباد سے کراچی پڑھنے کے لیے آتے تھے, چھٹیوں میں جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, تو ٹنڈو آدم کا اسٹیشن اگر گزرتا تھا اور وہاں سے بندہ کیلے نہ کھائے نا لے کے, تو پھر لگتا تھا جیسے کیا ہے سفر میں کوئی چیز کیا ہو گئی ہے, مس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. خان پور میں ایک پیڑے وہ ہیں جو وہاں ٹرین میں ملتے ہیں, تو وہ تو میں کھانے کا مشورہ نہیں دوں گا, اور ایک وہ ہیں جو شہر سے ملتے ہیں, تو اس کی ایک کھوئے کے جو پیڑے ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی الگ ہی اس کا ذائقہ ہے. تو وہ بندہ نہ کھائے تو لگتا ہے کہ سفر کیا ہو گیا, تھوڑا ادھورا رہ گیا. تو بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے. تو یہ جو بات ہے, جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جن کو اللہ کریم نے یہ کیلے کی فصل عطا فرمائی ہے, اور بہترین فصل عطا فرمائی ہے, بہترین پیداوار عطا فرمائی ہے, وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ایک فرض لازم ہے زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے, عشر ہے, یہ بھی ادا کریں, اور پورا ادا کریں. من منع العشر منع اللہ منہ برکت ارضہ, جو عشر نہیں دے گا اللہ اس کی زمین میں سے برکت کیا کر دے گا, ختم کر دے گا. جس طرح تبارک جی بالکل کیلوں پر بھی عشر ہے. کیلے کے پورے باغات ہوتے ہیں افسر, اور یہ بھی مطلب ایک لمبا یوں بولے کہ ہوتا ہے رقبہ, اور اس پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور کیلے کے درخت بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو قدآور ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال اس کا بھی جو ہے وہ عشر ادا فرمائے. اسی طرح پپیتے کی فصل ہے, تو پپیتے دیکھا ہے ہم نے بالخصوص جو ہائیبریڈ بیج ہے اس پر بھی بہت پھل لگتا ہے. تو پپیتے کے باغات ہیں, شریفے کے باغات ہیں, چیکو کے باغات ہیں, یوں مطلب ایک فروٹ کے جو بھی ہیں, جیسے کینو کے باغات ہیں. تو کینو کے فصل جب آپ اتار رہے ہیں, تو کینو اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھے, آپ نے کھیت کہہ رہا ہوں اس کے باغات اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. اور یہ بھی آپ چلے جائیں, ہماری جو سرگودا کی پٹی ہے, ادھر آپ آ جائیں, پھالیا آ جائیں, سرگودا ہے, بھلوال تو پھر ہب ہے, اور ایک بھلوال کا ذکر ہو اور کینو کا ذکر نہ ہو, فروٹر کا ذکر نہ ہو, تو کیا رہتا ہے, ذکر ادھورا رہ جاتا ہے. یوں ہی آپ آ جائیں, یہ بھورے والا وہاڑی کی جو پٹی ہے, یہاں پر بھی کینو کے باغات موجود ہیں. اس کے بعد آپ لیا کی طرف جو ہے وہ آ جائیں, تو یہاں پر بھی کیا ہیں, کینو کے باغات موجود ہیں. کینو ہے, گریپ فروٹ ہے, اور پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں, مالٹے ہیں, ریڈ بلیڈ مالٹے ہوتے ہیں, تو بڑے زبردست ہوتے ہیں, ان کی بھی اپنی ایک بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں, تو ان کا بھی کیا کرنا ہے, عشر ادا کرنا ہے. اللہ فصل عطا فرما رہا ہے. اور سٹرس فروٹ اللہ کی رحمت سے اتنا ہوتا ہے کہ پودا لدا ہوا ہوتا ہے. بعض اس کو سہارا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں, انہوں نے چیز لکڑیاں کھڑی لگائی ہوتی ہے درخت سے بچانے کے لیے, سہارا دینے کے لیے. تو جو رب کریم اتنا عطا کر رہا ہے, تو ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق کیا کریں گے, اس کا عشر نکالیں گے, اور پورا عشر نکالیں گے. اور اپنی دعوت اسلامی کو اس میں بھرپور جو ہے وہ یاد رکھیں. آپ کے یہاں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ فرمائیں, اور جو عشر جو بنتا ہے وہ پورا, چاہے آپ رقم کی صورت میں ادا کریں, چاہے آپ فروٹ کی صورت میں جو ہے وہ ادا کر دیں. کنو ہی دے دے بندہ,
کینو دے دیں، بالکل دے دیں، عشر میں کینو دے دیں. اور پھر یاد رکھیں یہ عشر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ رستہ چلتے جو بھی آ رہا ہے، سلمان بھائی آیا تو جو ہے درجن کینو سلمان بھائی کو دے دیے. یہ کیا ہے، نیت عشر کی رکھی ہوئی ہے. تو سلمان بھائی سے پہلے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آیا یہ اس کا مستحق بھی ہے کہ نہیں کہ اس کو دیا جا سکے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں ہر آتے جاتے رستے والے بندے کو بندہ کچھ دے دے اور بولے یہ کیا ہے ہم عشر دے رہے ہیں. تو عشر جس کو دینا ہے وہ اسی کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور لگے ہاتھوں اب بات اتنی ہو ہی گئی ہے اس موضوع پر، تو اب میں ایک بات یہاں پر ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، بعض اوقات کینوں سے لدی ہوئی گاڑی جو جا رہی ہوتی ہے اور ٹریفک جیم میں کہیں وہ پھنس جائے تو لوگ اس پر دھاوا بول دیتے ہیں. یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے، اور یہ حرام کا کینوں اٹھایا ہوا، یعنی یہ لوٹا ہوا، یہ حرام کا کینوں یہ میرے اندر جائے گا تو کیا بربادیاں لے کر کے آئے گا. کیا ہم اس کا امیجینیشن کر سکتے ہیں؟ مجھے بات بھولتی نہیں حافظ صاحب جی. ہم گجرات سے وزیر آباد آ رہے تھے اور ایک دو دوست تھے تو وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے. تو ایک نے گولی اس کی گن یہاں رکھی ہوئی تھی اور ویڈیو بنا رہے تھے. اچھا. تو ٹریگر دب گیا، ادھر موقع کے اوپر ایک مر گیا. تو اب جن کا مرا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روڈ پہ لے جا کے مطلب وہ پروٹیسٹ شروع کر دیا. پرانی بات ہے بھئی، گرفتار کرنے پکڑے، ٹریفک جیم ہو گیا اور یوں جناب. اچھا ہم لوگ آ رہے تھے گجرات سے، اب وزیر کرم آباد آنا کوئی لمبا کام نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو سڑک آ رہی ہے اسی پر آنا ہے. روڈ بالکل جام ہے آپ صاحب، لمبی قطاریں. اچھا میرے بھائی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے، تو ہم نے ایک رستہ لیا نکلنے کے لیے نا. تو شہر کے اندر سے بھی کیا ہے کچھ معلوم تھا کہ ہم یہاں سے جا کے بکریاں لے گلے ادھر، یعنی وہ جو ہیں ایک ہمارے ہاں رستہ ہے بارک، اور مزید کیا ڈیٹیل بتاؤں اس کی. تو ادھر سے نکل کے ہم چلے جائیں گے، لیکن ادھر آئے تو وہ بھی کیا تھا، رستہ جام تھا. اس میں حافظ صاحب کینوں سے لدی ہوئی گاڑی ایک شہزور جو تھی وہ ہماری گاڑی کیا تھی آگے تھی. وہ جب حافظ صاحب ادھر وہ بازار سے آگے وہ گزری نا، تو اس کے اوپر کیا کیا کچھ نوجوانوں نے، گویا کہ کیا ہے حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا. اب وہ بندہ ایک پیچھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا ہے. اب وہ ادھر سے ایک کو روکتا ہے، ادھر سے دوسرا آ جاتا ہے، ادھر سے اس کو روکتا ہے، ادھر سے یہ آ جاتا ہے. الیاذ باللہ. یعنی میں اس کی بے بسی پر جو ہے وہ جو مجھے افسوس ہو رہا تھا، اور یہ جو لوٹ رہے تھے ان کے جو ہے وہ عمل کی میں کیا آپ کو بتاؤں، میں آپ کو الفاظ بیان، اتنا بے بس وہ بیچارہ اس کو کر دیا کہ میں آپ کو بیان. اس نے خود کہا، اس نے کہا میں آپ سب کو ایک ایک کینوں دے دیتا ہوں، آپ لوگ یوں نہ کریں. یعنی یہ ہم کیا ہیں پیچھے. اب گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی آپ کے ساتھ، اب کیا بندہ باز اوقات کر سکتے، دیکھ ہی سکتے ہیں. اس طرح کے کام نہیں کریں. ایک گنا چوری کا نکال کے اس سے کیا کرنا ہے. 8 کینوں 10 کینوں بھی اگر اٹھا رہی ہے چوری کے، یا چوری بولوں اس کو ڈاکہ بولوں، کیا لفظ بولوں، کیا استعمال کروں اس کے لیے، کیا بن جانا میرا. ایک شخص بننا کچھ نہیں ہے، برباد بہت کچھ ہو جائے گا، یہ بتا دوں میں آپ کو. ایک شخص گنا توڑنے کے لیے جیسے اس ٹرالی کو اس نے پکڑا نا گنے کو، جی اس کے ہاتھ نہیں چھوٹے گنے سے، اوہو، بس وہ نیچے گرا اور ٹائر کے نیچے آ گیا. لا الہ الا اللہ. یہاں خود ایک واقعہ بتا رہا ہوں. توبہ یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیزیں ہیں. ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو ہم غور کریں ہم کیسے ہیں. یہی میں کیسا ہوں موضوع چل رہا ہے، تو اس پہ غور کر لیں. کہیں میں اس طرح کے کام تو نہیں کرتا، یہ کرنے کے کام نہیں ہے. یہ چونکہ ہم ایک بڑا ہمارا ایریا جو ہے یہ دیہات سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو اس پر بھی ہم نے گفتگو. یہ شہر میں بھی لوگ جب لوٹ مار کرنے پر آتے ہیں تو پھر کچھ کم کرتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. ہم نے کسی کا ایک پینی، کسی کی ایک پیسہ کسی کا یہ ناحق کھا کر دنیا سے نہیں جانا، ورنہ اس کا وبال، اس کا حساب یہ بہت مشکل ہو جائے گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. قرضہ بھی فوت نہیں ہوتا، اور جو کسی کا کھا کے گیا ہوا ہے اس کی بھی بغیر تلافی کے معاف ہونا نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. میں عابد بھائی کا 1000 روپیہ کھا جاؤں مثال کے طور پر، اگر مر جاؤں تو جب تک وہ اس کی تلافی نہیں ہونی تب تک وہ معاف نہیں ہونا. یہ میں بتاؤں آپ کو. وہ وزن قبر کے اوپر برقرار رہے گا، اور وہ کتنا ہوگا اللہ کی پناہ ہے. اللہ سے بندہ ڈرے اور عافیت کا سوال کرے. تو جتنی ابھی تک جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، تو اس کے اگر میں ایسنس، اس کا مضمون جو ہے وہ نکالوں تو وہ یہ ہے، میں کیسا ہوں. جو رب تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں اگر کاشتکار ہوں، زمیندار ہوں، جو رب کریم نے مجھ پر فرض کیا ہے، کیا میں وہ عشر پورا دیتا ہوں؟ بعض جگہوں پر عشر ہے، بعض جگہوں پر نصف عشر ہے.
بعض جگہوں پر پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. تو جتنا بنتا ہے وہ کیا کر دیں، ادا کر دیں. عموماً بڑی تعداد ہماری یہ 20ویں حصے والی ہوتی ہے، جو پانی خرید کر کے، ظاہر سی بات ٹریکٹر کہہ رہا ہوں، ٹریکٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ پانی نکالنے کے لیے، ٹیوب ویل چلانے کے لیے. تو بعض جگہوں پر ڈیزل انجن جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں، پیٹر جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. بعض جگہوں پر جو ہے وہ موٹریں استعمال کی جاتی ہیں. تو جو بھی آپ رہنمائی لیں اور جو عشر بنتا ہے وہ پورا ادا کریں. ایک بات، کیلے کی فصل والے اور مالٹے کی فصل والے، کینو ہے، گریپ فروٹ ہے، سٹرس فروٹ جتنا بھی ہے یہ ادا کریں. ایکسپورٹ کوالٹی ہے یا ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے، جو بھی ہے، تو عشر بہرحال جو بنتا ہے وہ کیا کرنا ہے، پورا ادا کرنا ہے. اور خوش نصیب ہم نے دیکھے ہیں کاشتکار وہ کیا کرتے ہیں، فصل بازار میں لے جانے سے پہلے ہی عشر الگ کر دیتے ہیں. عابد بھائی، یعنی جیسے گندم کا عشر، گندم کی فصل میں نے یہ دیکھی ہوئی ہے، اس طرح اس کا مجھے ایک وہ ہے کہ وہ کیا ہے، جیسے ان کا کیا تھا، جیسے وہ 10واں حصہ دیتے تھے، بنتا 20واں تھا لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ 10واں حصہ دیتے تھے. وہ مجھے ان کا یاد ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے 9 بوریاں بھر لیں، اب 10ویں بوری جو ہے وہ کیا ہے، وہ عشر کی ہے، اور وہ کیا کر دیتے تھے، اس کو الگ کر دیتے تھے. یوں بھی ہوتا ہے بھائی، اپنی فصل سمیٹ کے گھر لے جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، جو عشر بنتا ہے اسے مطلب الگ کر دینا. تو اللہ پاک ہم سب کو یہ عشر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو کسان طبقہ ہے اور آپ کی دعوت اسلامی دینی خدمات آپ کے سامنے ہیں، مدارس آپ کی دعوت اسلامی چلا رہی ہے، جامعات آپ کی دعوت اسلامی چلا رہی ہے، دین کی خدمت الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کرتی جا رہی ہے، اور دین کا پیغام لے کر کہاں کہاں اللہ کی رحمت سے دور دراز ممالک کے اندر بھی، پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین دین کے احکام جو ہے یہ ان کا نور جو ہے پہنچایا جا رہا ہے، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، عشق رسول کی شمع کو روشن اور دلوں کے اندر فروزاں کیا جا رہا ہے، اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کے ایک بہترین کردار ادا کیا جا رہا ہے. ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین سلسلہ کار جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں الحمدللہ اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو اس نظام کو مزید جو ہے وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ دینے کے لیے اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی تعاون کرنا ہے. اور آپ کا جو عشر ہے یہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ہی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو اس میں آپ بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں. جو بھی باغات والے ہیں، جس طرح میں نے اس کا ذکر کیا، تو اپنا عشر جو ہے وہ ضرور ادا فرمائیں. اور آپ کی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہاں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے، بلکہ اسلام میں بھی رابطہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہماری پوری مجلس ہے، مجلس عشر، یہ کسانوں سے رابطے میں رہتی ہے، زمینداروں سے رابطے میں رہتی ہے. اگر یہ نہیں بھی ہیں تو آپ رابطہ فرمائیں اور اپنا جو ہے وہ عشر جو ہے وہ ادا فرمائیں. رقم کی صورت میں یا اجناس کی صورت میں جیسے آپ کو سہولت لگے ویسے ادا فرمائیں. آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، اپنے اخلاق کردار کو بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے ساتھ سلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم سید المرسلین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے